بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 161 سے لے کر 165 کی ترجمہ اور تفسیر کو تھوڑا دیکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ سادہ قرآن سامنے رکھ لیجئے اور پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ فوت ہو گئے، مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر ہیں، اولئک، یہی وہ لوگ، علیہم، ان پر، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس، اور لوگوں کی، اجمعین، تمام کے تمام لوگوں کی۔ تو آگے دیکھیے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ ایک ہے، لا الہ، نہیں کوئی الہ، الا مگر، هو الرحمن الرحیم، وہ بار بار رحم کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ رحمان کا مطلب مہربان، اور رحیم بار بار رحم کرنے والا۔ ان، بے شک، فی میں، خلق السماواتی، آسمانوں کی پیدائش میں، والارضی، اور زمین کی، واختلافی، اور اختلاف، اللیلی، رات کا، والنہاری، اور دن کا، والفلکی، اور کشتیاں، التی، وہ جو، تجری، چلتی ہیں، فی البحر، سمندروں میں، بما، ساتھ اس کے جو، ینفع الناس، جو نفع دیتی ہیں لوگوں کو، وما انزل اللہ، اور جو نازل کیا ہے اللہ نے، من السماء، آسمان سے، مما، ان پانی میں سے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، پس وہ زندہ کرتا ہے، بِهِ، ساتھ اس کے، الارض، زمین کو، بعد موتها، اس کی موت کے بعد، یعنی کہ یہ پانی جو ہے یہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ وبث، اور پھیلائے، فیہا، اس میں، من کلی دابۃ، جانوروں میں سے، وتصریف الریاح، اور گردش ہواؤں کی، والسحاب، اور بادلوں کی، مسخری، اور مسخر کیے گئے، بین السماء، آسمانوں کے درمیان، والارض، اور زمینوں کے درمیان، زمین کے درمیان، لآیات، البتہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں، لقوم، ایک قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من یتخذ، جو بنا لیتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اندادن، شریک، یحبونہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے، کحب اللہ، جیسا کہ محبت کرتا ہے اللہ، جیسا کہ اللہ کی محبت میں وہ سخت ہوتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، اشد، سخت ہیں، حب للہ، محبت اللہ کی میں، ولو یری الذین، یہاں پہ ایک تھوڑا سا میں آپ کو سمجھانا چاہوں گی۔ بات یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے جو بنا لیتے ہیں اللہ کے سوا شریک، وہ محبت کرتے ہیں ان سے جس طرح کے محبت کرنی چاہیے اللہ سے، ٹھیک ہے؟ اس آیت کا کانٹیکسٹ یہ ہے۔ تو والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، اشد، سخت ہیں، حب للہ، محبت اللہ کے لیے، ولو یری الذین، اور اگر کاش کہ وہ دیکھ لیتے ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرونا، جب وہ دیکھتے تھے، العذاب، عذاب کو، ان القوت، بے شک قوت، للہ، تمام کی تمام، اللہ کے لیے ہے، جمیعاً، تمام کی تمام، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، شدید العذاب، سخت ہے عذاب دینے والا۔ یہ ہو گیا ترجمہ۔ اب ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہوئے اور ان کی موت اور ان کی زندگی کا خاتمہ کفر پر ہی ہوا، تو ایسے لوگوں پر لعنت جائز ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے بھی لعنت کی، فرشتوں نے بھی کی، لوگوں نے بھی کی، تمام کے تمام لوگوں نے کی، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹائم پیریڈ بھی اتنا لمبا دیا، پھر ہدایت کے لیے بکس بھی بھیجی، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ اس بات پر آئے ہی نہیں، کافر کے کافر ہی رہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں پہ ایک بات جو میں مینشن کروں گی وہ یہ کہ انسان کو جنت میں جانے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے رب تعالیٰ پر، اور نیک اعمال کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اپنی زندگی میں بہت سارے نیک اعمال کرتے رہے لیکن آپ ایمان والے نہیں تھے تو پھر بھی آپ اللہ کے ہاں کافر ہی شمار ہوں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مدر ٹریسا جو ہیں انہوں نے چیریٹی کے کتنے کام کیے لیکن وہ ایمان والی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہتر والا معاملہ کرے، کیونکہ لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں پر جو کافر مرتے ہیں لعنت کرتے ہیں،
ٹھیک ہے، اور فرشتے بھی اور لوگ بھی اور تمام کے تمام بھی۔ اب دیکھیں جب وہ دوزخ میں جائیں گے تو دوزخ کے داروغے سے کہیں گے، ایک جگہ قرآن میں ہی ہے، ترجمہ آتا ہے کہ دوزخ کے داروغے سے کہیں گے کہ تم آج کے دن ہمارا جو عذاب ہے وہ ہلکا کر دو، یعنی کہ آج ہمیں عذاب سے چھٹی دے دو، ٹھیک ہے۔ تو لا یخفف عنہم العذاب، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے، اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، نہیں کوئی الہ مگر وہی، اور وہ مہربان ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اللہ صرف ایک ہے، پھر اسی سے مانگنا ہے، اسی کے آگے گڑ گڑانا ہے۔ اب دیکھیں بڑی بہترین آیات ہیں، کونی آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی کائنات کے بارے میں، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے اختلاف میں، آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا آسمان ہے اور کتنی بڑی زمین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کی، اس کو پیدا کیا، اس کو بنایا، اور رات اور دن کے اختلاف میں کبھی ایسا ہوا کہ صبح دن چڑھے اور دن ہی رہے، رات نہ آئے؟ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن کو ذریعہ معاش کا وسیلہ بنایا، یعنی کہ اس میں ہم اپنی کمائی کر سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، چاہے کتنا بھی لائٹننگ ہم کر لیں، لیکن یہ ہے کہ جو اللہ کی سورج کی روشنی میں جو ہم کام کرتے ہیں وہ ہم لائٹنگ میں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہی ہے، اور کشتیاں کشتیاں دیکھیں سمندروں میں چلتی ہیں اور کتنا ٹن وزن اٹھاتی ہیں، لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہیں، پھر مال برداری کے کام آتی ہیں، دیکھیں بما ينفع الناس، اور جو کہ نفع دیتے ہیں لوگوں کو، وما انزل اللہ من السماء، اور جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے پانی، جو اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، کس طرح خشک زمین کو تر کر دیتی ہے، اور کس قدر، دیکھیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس قدر بارش ہوتی ہے اور کس قدر زمین کو وہ تر کرتی ہے، اور جب زمین تر ہوتی ہے تو کس قدر نباتات اگاتی ہے، کیسے پھل، کیسی سبزیاں، کیسے پودے، کیسے پھول، کتنا کچھ زمین اگا کے رکھ دیتی ہے، اور یہ سب اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ دیکھیں، اور الہکم الہ واحد، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا الہ پھر ایک الہ ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے۔ وتصریف الریاح، اور گردش ہواؤں کی، ہوائیں گرم ہوتی ہیں تو موسم گرم، ہوائیں ٹھنڈی ہوتی ہیں تو موسم ٹھنڈا، والسحاب المسخر، اور بادلوں کو مسخر کیا آسمان کے درمیان اور زمین کے درمیان، اور البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بادل بھی کتنی ٹھنڈی ہوائیں لاتے ہیں، جیسے بادل آتے ہیں تو موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، ہر بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے، اور پھر بارش برسا جاتے ہیں، یہ اور بھی بہترین پانی پرووائڈ کر جاتے ہیں ہم لوگوں کو۔ اب اللہ آگے فرما رہے ہیں، ان تمام چیزوں کے باوجود جو لوگ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے جھک جاتے ہیں، اور وہ ایسے ان سے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ایمان لائے جو اللہ والے، ایمان والے، وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ کاش کہ تم ان لوگوں کو دیکھو جنہوں نے ظلم کیا، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کتنا ڈر جائیں گے اس عذاب کو دیکھ کے، جہنم کی آگ کتنی سخت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ اللہم لا تجعل منہم، اللہم لا تجعل منہم۔ بے شک قوت اللہ کے لیے ہے ساری کے ساری۔ دیکھیں یہ سب کچھ اگانے کی قوت، بادلوں کو لانے کی قوت، کشتیوں کو چلانے کی قوت۔ اب اللہ نے اگر پانی میں مد و جزر نہ رکھا ہوتا سمندروں کے تو کشتیاں کیسے چلتی؟ امیجن کریں آپ، چل ہی نہیں سکتی تھیں۔ یہ رب تعالیٰ کی مہربانی ہے ہم انسانوں پر۔ تو پھر اس آیت سے سبق یہی ملتا ہے کہ اتنا کچھ پانے کے باوجود ہم اگر کسی اور کے آگے جھکے تو یہ سراسر ہماری بغیرتی ہے اور بے وقوفی ہے۔ قطعاً ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی میں چاہے کتنی بھی مشکلات آ جائیں، زندگی میں چاہے کتنی بھی محتاجیاں آ جائیں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا، ٹھیک ہے؟ جب بھی ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے تو آپ یہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ نکھارنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ شدید العذاب، عذاب میں بھی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں سخت ہے۔ دیکھیں شرک ایک ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوگا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک البتہ بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے؟
اور ظلم ہے، گناہ ہے، اللہ کے ساتھ ہم کبھی بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ یہ بہت بری بات ہے۔ ساری نعمتیں دیکھیں، اپنے باڈی پارٹس کو دیکھ لیں، اپنی کائنات میں دیکھ لیں کہ کتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا، اور جب پھر ہم پر تھوڑی سی مشکل آئے اور ہم فوراً جو ہے وہ کسی اور کے سامنے جا کے رونے لگ جائیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر آپ روئیں گے نا تو اللہ آپ کی دعا کو سنیں گے، قبول کریں گے۔ لوگوں کے سامنے روئیں گے تو لوگ تماشا دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہی سیکھیں اس آیت سے کہ ہم نے اب اپنے غم اللہ سے بیان کرنے ہیں، لوگوں سے نہیں، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ اس تفسیر کو کمپلیٹ کرتے ہیں الحمدللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہنور چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔